اور اس کا حشر قیامت کے دن اندیشہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احادیث فرمائی۔ آپ نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کی طریقوں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے اور اس کی طرف حسرت بھری نگاہیں ڈالے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے اس مسئلے کو واضح فرما دیا کہ ہدینا مخالف لہدیہم، اسلام کا ایک الگ طریقہ ہے میرے بھائیوں، اور کفار کا الگ طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں گے تو دو جماعتیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے حزب اللہ اور ایک ہے حزب الشیطان۔ آپ خوش قسمت ہو کہ حزب اللہ میں سے ہو۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ کی جماعت، اللہ والے جس طریقے کو پسند کریں، اسلام جس طریقے کو پسند کرے، آپ کا نبی جس چیز کو پسند کرے، آپ کی زندگی میں بھی وہی چیز پسند کی جانی چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کی اور غیروں کی طریقوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تو اندیشہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کا شمار غیر قوم کے ساتھ ہو جائے۔ ذرا آپ غور کریں اس بات پر کہ مذہب اسلام نے ایک مسلمان کو قبلہ کے تعلق سے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا، بیت المقدس سے اللہ کا گھر بنا دیا گیا قبلہ حرم۔ کیا مقصد ہے میرے بھائیوں؟ تاکہ یہود و نصارہ مسلمان کو اس بات کا طعنہ نہ دے سکیں کہ ایک مسلمان جب قبلے میں ہماری اقتدا کرتا ہے تو عقائد میں بھی کرے گا، معاملات میں بھی کرے گا، عادات میں بھی کرے گا، دھیرے دھیرے ہماری پیچھے چلنے کی کوشش کرے گا۔ مذہب اسلام نے جب ایک مسلمان کو قبلے میں اقتدا کرنے سے روک دیا تو غیر چیزوں میں اقتدا کرنے کا حکم نہیں دے سکتا، اور اس بات کی گنجائش نہیں دی جائے گی کہ ایک مسلمان غیر قوم کی نقاری کرے۔ میرے بھائیو اور دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقلید پہ یورپ کے رضامند ہوا تو، تقلید پہ یورپ کے رضامند ہوا تو، ہم کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ آج مسلمان اگر غور کیا جائے تو زندگی کے بہت سارے مسائل میں یہود و نصارہ کی نقالی کر رہا ہے۔ اسے دین کے بتائے ہوئے فرمودات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اللہ کا حکم، انبیاء کا طریقہ، مومنوں کا راستہ پسند نہیں آتا، چاہے وہ لباس کا مسئلہ ہو یا زندگی کے دیگر مسائل ہوں، طرز معاشرت ہو، شادی اور بیاہ ہو۔ اگر ایک مسلمان کی زندگی کو گہرائی کے ساتھ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کے رگ و پے میں آج ہمارے یہاں غیر مسلموں کی تقلید بسی ہوئی ہے۔ ملت کے پاسبانوں، ذرا ہوش میں آؤ، غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، دستور زندگی ہے، نسخہ کیمیا ہے، ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس کتاب کی شروعات کہاں سے کی؟ سورۃ الفاتحہ سے۔ ایک مسلمان کم سے کم دن میں 17 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اور ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو بھی نماز ہوگی، سنت ہو یا فرض، بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو اور دوستو، ذرا آپ غور کیجئے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے وقت دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کر جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اکرام نازل ہوا، اور ہمیں ان کے طریقوں سے بچا دے جن پر تیرا غضب یعنی یہود و نصارہ جو تیری لعنت کے مصداق ہوئے، جو تیرے غضب کے مستحق ہو گئے۔ لیکن وہی مسلمان جب نماز سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، تو جس پینٹ کو اس نے چڑھا لیا تھا تاکہ ٹخنے سے اوپر ہو جائے، فوراً اس کو نیچے کرنے لگتا ہے، یہود و نصارہ کی تقلید میں رگنے کی پورے طرح کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیں یاد آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا قلما تشبہ الرجل بقوم الا لحق بهم فی الدنیا والآخرہ، کہ مسلمان جب کوئی شخص کسی قوم کی تقلید کرے گا، دنیا میں بھی اور اس کا معاملہ اسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو زندگی کے کسی بھی معاملے میں یہود و نصارہ کی تقلید کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا خالفوا اولیاء الشیطان بکل ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے
زندگی کے ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی آپ کے قول کی آئینہ دار تھی۔ یہود و نصارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر چڑھتے تھے، بسا اوقات شکایت کرتے تھے کہ یہ نبی تو ایسا ہے جو حیض و نفاس کے مسائل میں بھی ہماری مخالفت کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہماری مخالفت کرتا ہے۔ تو گویا میرے بھائیو یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کی سربلندی اور ایک مسلمان کی کامیابی یہود و نصارہ کی تقلید میں نہیں ہے، غیر قوموں کی تقلید میں نہیں ہے، بلکہ ہماری بلندی کا راز، اسلام کی سربلندی کا راز، ایک مومن کی کامیابی کا راز اسی بات میں چھپا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرے اور غیر قوموں کی تقلید سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو غیر قوم کی نقالی سے کیوں روکا گیا؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ۔ اے لوگو، اگر کوئی چیز تمہارے لیے جنت کے راستے کو آسان بنانے والی تھی، تمہیں جنت تک پہنچانے والی چیز تھی، تو میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے۔ وَلَيْسَ مِن شَيْءٍ يُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ وَيُبْعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، کہ اگر کوئی چیز تمہاری آخرت کو خراب کرنے والی تھی، اگر کوئی چیز تمہیں جہنم کے ڈگر پر ڈالنے والی تھی اور جنت کے راستے سے بھٹکا دینے والی چیز تھی، تو اسے ہم نے بیان کر دیا، اسے تمہیں ہم نے حکم دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حدیث پر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہاں دوسری بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب دین اسلام دین کامل ہے تو اس نے زندگی کے جو معاملات ہمارے لیے مفید اور سود مند ہو سکتے تھے ان میں ضرور ہماری رہنمائی کی ہوگی۔ تب جب ہماری رہنمائی دین کے تمام معاملات میں کر دی گئی تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم غیر قوموں کی تقلید کریں اور ان کے پیچھے دوڑیں، ان کی تہذیب کو اپنے سر آنکھوں پر ہم لیں اور ان کی تہذیب کو، ان کی نقالی کو، ان کے ساتھ چلنے کو ہم اپنے لیے فخر اور سعادت محسوس کریں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ اس بات پر بھی غور کرو گے کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کیوں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا؟ قرآن مجید بیان فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کی شکل میں اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ دین اسلام کو تمام بقیہ دین پر، سابقہ دین پر غلبہ حاصل ہو جائے، فوقیت حاصل ہو جائے۔ اب اگر آپ بتائیں کہ غلبے کے اسباب میں سے کیا یہ چیز نہیں کہ ایک مسلمان یہود و نصارہ کی تقلید کو چھوڑ کر کے اسلام کے قاعدہ اور قانون کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے اور مسلمان زندگی کے کسی بھی معاملے میں غیر مسلموں کی تقلید کو اپنے لیے کامیابی اور سعادت کا راستہ نہ سمجھے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، دین کی کامیابی میں سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلبے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان غیر قوموں کی مخالفت کرے اور غیر قوموں سے الگ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تمہیں اللہ نے پیدا کیا اور تمہیں دو جماعتوں میں بانٹ دیا، مومن اور کافر۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو مومنوں کی ڈگر، مومنوں کا راستہ، مومنوں کا طریقہ، ان کا وتیرہ، ان کا چال چلن، ان کی طرز زندگی آپ کو راس آنی چاہیے۔ اور اگر آپ کے ہاں ذرا بھی دل کے اندر، دل کے کسی گوشے میں کافروں سے محبت ہے، ان کے کسی طریقے سے محبت ہے، تو اندیشہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بمصداق آپ کا حشر و نشر ان کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں، اللہ کے باغیوں سے امتیاز کن چیزوں میں ایک مسلمان کرے گا، اور ان کی مخالفت کے حدود اربع کیا ہیں، اور وہ کون سے امور ہیں جن میں مسلمان غیر مسلموں کی تقلید سے روکا گیا ہے، جن کی مخالفت ضروری ہے اور جن سے پرہیز کرنا دین اور اسلام کی علامت اور نشانی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا
کہ اس کا جواب بہت تفصیل سے دیا جا سکتا ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں 4 بنیادی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان عقیدے کے معاملات میں غیر مسلموں کی تقلید سے آزاد رہے۔ دوسری نمبر پر عبادات میں ایک مسلمان کسی بھی غیر قوم کی نقالی نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر عید اور تہواروں میں کسی بھی شکل میں ایک مسلمان غیر مسلموں کی تقلید اور نقالی نہ کرے۔ اور چوتھی چیز ہے عادات میں مشابہت، ایک مسلمان عادات و اطوار میں بھی غیر مسلموں کی نقالی نہ کرے۔ اب میں آپ کے سامنے شروعات کرتا ہوں عقائد کو لے کر کے، کہ عقائد کے تعلق سے قرآن مجید نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو ایک نہیں کئی آیتیں آپ کو ملیں گی جو اس بات پر صراحتاً دلالت کرتی ہیں کہ ایک مسلمان عقیدے کے معاملے میں غیر قوموں کی تقلید اور نقالی سے روکا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب وکذلک انزلناہ حکما عربیا ولئن اتبعت اہواءہم بعد ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق۔ میرے بھائیو غور کریں آیت کریمہ پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ نے اے نبی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی نجات دہندہ نہ ہوگا، آپ کا کوئی والی نہ ہوگا۔ غور فرمائے، اگر یہ دھمکی، یہ وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے تو ہم امت اسلامیہ کا حال کیا ہوگا کہ عقیدے کے کسی بھی معاملے میں ہم یہود و نصارہ کی تقلید کیسے کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عقائد سے امت مسلمہ کو دور رہنے کی سختی سے تاکید فرمائی ہے جو غیر مسلموں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ جہاں بہت ساری کمزوریوں کی بنیاد پر امت مسلمہ میں عبادت میں اور معاملات میں، تہواروں میں